بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج میں اپنی زندگی کے دوران تو جو کچھ میرے پاس علمی مواد قلمی طور پر، تحریری طور پر اور ذہنی طور پر موجود تھا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں مختصر تعارف پیش کروں۔ ویسے بہت سارے حاضرین تک میری کچھ تحریرات پہنچ چکی ہوں گی اور پہنچی ہیں اور پہنچ رہی ہیں، خصوصاً جن حالات میں، جس حالات میں اور جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، انہی کی روشنی میں میں نے کچھ تحریرات اپنی زندگی کے دوران تحریر کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت سارے عزیز شاگرد بھی ان باتوں سے آگاہ ہیں، بخوبی آگاہ ہیں کہ میں نے زندگی درس و تدریس میں گزر چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قلم کا میں نے سہارا لیا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں جب ادارے میں تھا، ادارے کے وابستگی میں نے بہت کچھ تحریری کام اپنے ادارے کے اندر بھی رسالوں میں دیا۔ بعد میں نے اپنے طور پر، ذاتی طور پر کچھ قلم کا سہارا لیا۔ انہی میں سب سے پہلی کتاب تاریخ دولت اسماعیلیہ ہے، جو کہ بہت سارے مواد پر، بہت سارے سورسز سے سہارا لے کر میں نے کوئی 8-10 سال اس پر محنت کی، اور آج یہ مارکیٹ میں نایاب ہے۔ بہرحال اس کے اندر جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے، عرض شمار کے اندر تاریخ اسماعیلی اسلام کے بارے میں جو کچھ مختلف سورسز، عربی سورسز، فارسی سورسز، انگلش اوریجنل سورسز سے میں نے سہارا لے کر یہ کتاب تحریر کی ہے۔ جن تک یہ کتاب پہنچی ہے وہ اس کے بارے میں بخوبی آگاہ ہیں۔ اسی سلسلے میں اپنے تدریس کے دوران اور بعد ادارے میں ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے حنزہ کے کچھ قدیم تہوار رسوم و رواج کو قلم میں ضبط میں لانے کے لیے میں نے سوچا، اور اس سلسلے میں جس ادارے نے مجھے میرا ساتھ دیا اور میرے قلم کی جو ہے نا کو ترویج دینے میں ساتھ دیا ہے، وہ سنگ میل لاہور کے وہ ہے وجہ سے ہے، جس نے میری تمام تحریرات جو کہ 8-10-12 تک پہنچی ہیں، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور کے نام سے شائع ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ انہی میں سب سے پہلی میری کتاب حنزہ کے قدیم تہوار اور رسوم و رواج، اور اس میں بہت سارے قدیم رواج کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ کتاب تقریباً پاکستان کے ہر کتب فروشوں کے پاس، خواہ کراچی ہو، خواہ اسلام آباد ہو، خواہ لاہور ہو، اور گلگت ہو، بلتستان ہو، حتیٰ کہ یہ کتاب چین تک پہنچی ہے۔ چین کے ایک اردو دان نے مجھ سے رابطہ کر کے اس کتاب کے بارے میں 2008 کی بات ہے، مجھ سے اس کو چین میں ترجمہ کرنے کے لیے تحریری مجھ سے اجازت مانگی ہے، جس کی بہت خوشی سے میں نے اس کو وہ دیا ہے۔ اور اسی طرح حنزہ کی لوک کہانیاں ہیں،
یہ میری دوسری یا تیسری تحریر ہے. حنزہ کی کہانیاں بھی بہت شہرت پا چکی ہے پاکستان کے تمام فروشوں میں. یہ بھی سنگ میر کی طرف سے پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر بہت دلچسپ کہانیاں موجود ہیں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے اپنے قلم کا سہارا لیا اور علم نے بھی میرا ساتھ دیا. انہی میں ایک کتاب تذکرہ دانشوران حنزہ ہے. اس کا جو لباب ہے کہ دانش الہی ایک انعام ہے جو ہر ایک کو نصیب، بلکہ جو اہل علم بلا کتاب بلا کسی چیز کے وہ اپنے ذہن اور عقل سے جو کام لیتے ہیں، جن کو ہم عقلاء کہتے ہیں، جن کو دانشور کہتے ہیں، ہر خطے ہر علاقے ہر معاشرے میں پائی جاتے ہیں. تو انہی کے حوالے سے میں نے قلم کو استعمال کیا اور اسی کے اندر بہت سارے حوالہ جات ہیں. قرآن کا حوالہ دیا ہے، حدیث کا حوالہ دیا ہے، اور اسی طرح اہل علم کا جو رول رہا ہے اہل عقل کا، اس کے بارے میں ذکر موجود ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور کتاب روشنی کا سفر کے نام سے. دراصل مجھے آغا خان ایجوکیشن سروس گلگت نے ایک چیز کے بارے میں طلب کیا تھا، وہ تھا کہ ارض شمال میں علم کا جو علمی سفر کا آغاز ہوا ہے اس بارے میں کچھ تحریر کروں، کچھ تحقیق کروں. تو اسی کی روشنی میں یہ میں نے کام کیا، اور اس کے اندر جو میں نے کام کیا اسی سلسلے میں اس کتاب کے اظہار خیال کے سلسلے میں گلگت کے معروف رائٹر پروفیسر عثمان علی کا اظہار خیال بھی ہے. اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اتھینٹک مانی جاتی ہے اہل علم کے درمیان. یہ روشنی کا سور، اور اس کے اندر ارض شمال میں خصوصاً برٹش راج سے لے کر ڈائمنڈ جبلی سکولوں کے قیام، اور خصوصاً ڈائمنڈ جبلی سکولوں کا جو یہاں علم کا رواج ہوا ہے اس کا بڑا رول رہا ہے، اسی کے بارے میں اس کے اندر ذکر موجود ہے. اسی سلسلے کو رکھتے ہوئے میری ایک اور کتاب ریاست حنزہ کے بارے میں ذکر ہے جب ریاست حنزہ تحلیل ہو رہی تھی. دراصل یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب حنزہ اسٹیٹ آخری مرحلے پر پہنچا تھا اور یہاں کے عوام اپنے کلچر، اپنے ثقافت، اپنے چیزوں کو محفوظ کر کے علاقے کو امن و سکون جو کہ حنزہ کا ایک میراث تھا اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی تھی. یہ دور تھا ذوالفقار بھٹو کا. تو اس سلسلے میں عوام کی طرف سے اس زمانے میں جو کچھ شروع سے آخر تک جو کاوشیں کی گئی ہیں، جن وزراء کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، ذوالفقار بھٹو خود تشریف لائے تھے حنزہ 2 دفعہ اپنے بیگم کے ساتھ، بنظیر کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا چشمدید واقعات پر مشتمل، عوامی امنگوں کا پر مشتمل یہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے جب ریاست حنزہ تحلیل ہو رہی تھی. یہ بہت دلچسپ کتاب ہے. اسی سلسلے میں سامعین کرام، میری ایک اور قلمی کتاب میں کبھی کبھار غالباً سن 2010 میں تک
اخباروں میں بھی کچھ مضامین لکھتا رہا ہوں، خصوصاً K2 اور گلگت کے مقامی اخباروں میں۔ تو یہ غالباً 15 20 30 تک کو یہ مضامین اتفاقاً میں نے اپنا فائل میں محفوظ کیا تھا۔ بعد میں سوچا کہ جن مضامین کو لوگوں نے پسند کیا تھا اور اخبار میں شائع ہوا تھا، ان کو کیوں نہ دوبارہ کتابی شکل دے دوں۔ تو ان مضامین کی دوبارہ تصحیح کر کے دوبارہ اس کی طرف توجہ دے کر اس کتاب کی شکل دے دی، اور اس کتاب کا نام دیا ملفوظات لوح و قلم۔ اس لوح و قلم کے اندر میری اس کتاب کے اندر غالباً 47 مضامین ہیں۔ ان 47 مضامین میں دین اسلام اور ماحولیات ہے، حکمت دین ہے، اخلاق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے، پرنس کریم خان ایک مدبر قائد کا ذکر ہے، وقت کی پکار ہے، لوگ منافقت کیوں کرتے ہیں، جدید دنیا کے اسلام کا جواب، ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی ضرورت، ماہ رمضان مبارک کا پیغام، شکر نعمت، یا اسلام ایک جامع دین ہے، مذہب اور ہماری رسم زندگی، ایک اچھے سکول کی نمایاں خوبیاں، دیکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، روحانی ترقی، اسلام اور مسلمان، دعوت اللہ، تلاش علم و حکمت، خانوادہ آغا خان اور ان کی اسلامی خدمات، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اخلاقی اور دیگر اسلام پر مشتمل تعلیمی اور جو کچھ ہر فرقہ کے لوگوں کے لیے جو مناسب اسلام کے پیغامات ہیں، اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو ہر ایک اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی سنگمی لاہور سے چھپ چکی ہے، اور یہ تمام کتابیں آج آپ کو گلگت کے معروف مشہور کتب فروش مدینہ مارکیٹ میں موجود ہے، ناٹ بکس کے نام سے، تو یہاں پر یہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ بہت دلچسپ مضامین اس کے اندر ہیں، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فی الحالیہ پیریڈ میں نے ایک چیز کو تخلیق کی، اور وہ ہے ملفوظات اللہ و قلم کا حصہ دوم۔ یہ گرین کلر کا ہے، بہت خوبصورت اسلامی شکل میں۔ اس کے اندر بھی بہت اہم اخلاقی علمی باتیں ہیں۔ اس میں بہت سارے چیزیں، حیات بشر کا جدید دور اور گلگت نگر کے قدیم معاشرے و مستعمل محاوروں اور ضرب المثال کا تذکرہ خصوصاً اس کتاب موجود ہے، جو پہلی دفعہ میں نے کتاب میں شامل کیا ہے۔ اور اسی طرح تصوف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی ہے، تاریخ میں مسلم خواتین کا کردار ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری دلچسپ باتیں اس ملفوظات کے حصہ دوم میں موجود ہے۔ بہت دلچسپ کتاب ہے، بہت دلچسپ باتیں اس کے اندر ہیں، اور مختصر وہ چیزیں ہیں، کوئی لمبا طویل وغیرہ وہ دیکھ کر لوگوں کو بیزار کرنی نہیں ہے۔ آخر ویسے آپ کو معلوم ہے کتاب کی طرف توجہ اس زمانے میں بہت کم دی جا رہی ہے، اور نئی نسل تو کتاب کی طرف دیکھتی نہیں ہے۔ البتہ یہ کتاب ہر انسان کے لیے ایک ساتھی ہے، اگر کوئی اس چیز کو کے ساتھ دوستی رکھے تو ان کتابوں کے اندر، اور دیگر کتاب جو بھی آپ کو کتاب مل جاتی ہے، ہر ایک کوئی رائٹر جو بھی لکھتا ہے قوم کے لیے، نئی نسل کے لیے، اور اس کے اندر ایک مواد ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اور سامعین کرام، اس کے آخر میں، ان تمام کتابوں کے آخر میں میری اپنی زندگی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، 10 سال بیسٹ ٹیچر گلگت یاسین ہنزا نگر کے تمام علاقے میں کوئی 10 سال تدریس کی خدمات سر انجام دینے کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کراچی کا طرف رخ کیا، اور 26 سال میں اس ادارے میں رہا، اور دوران مجھے لندن جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان کے پنجاب سے لے کر شمال کے کونا کونا مجھے پھرنے کا اور دورے کرنے کا مجھے موقع میسر ہوا۔ اس لحاظ سے میں نے اپنی زندگی 10 سال حکومت میں اور 26 سال ادارے میں کام کرنے کے بعد بالآخر میں نے سمجھا کہ اپنی زندگی کے ان اوراق کو میں کیوں نہ کتاب شکل میں تحویل کروں۔ تو اس خیال کے تحت میں نے دیگر احباب سے بھی مشورہ حاصل کیا۔ اس کی روشنی میں بہت جامع، تاریخی اور بہت تاریخی تصاویر کے ساتھ ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے۔ فی الحال ابھی کوئی 1 مہینے کی بات ہے، یہ بھی سنگ میر لاہور سے چھپ چکی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اوراق حیات۔ اوراق حیات کیا ہے؟ یہ زندگی کے اوراق، زندگی کے شب و روز کی باتیں ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے دلچسپ تصویری رنگین تصاویر بھی ہیں اور بہت تاریخی، جس کے آخر میں نے اپنا اس کے اندر پیر کرم علی شاہ مرحوم کا فوٹو بھی کے اندر ہے، غضنفر کا فوٹو بھی ہے، یہ جو گلگت بلتستان کے گورنر رہ چکے تھے، ان کے ساتھ میں نے ملاقات کی روشنی میں یہ فوٹو وہ سامنے آ گئی ہے۔ اور اس طرح پھر دیگر اہم مواقع پر قرآن یونیورسٹی میں ڈاکٹر نجم کے ساتھ میری جو ہے نا وہ کچھ فوٹوز ہیں، اور دیگر اہم تقاریب کی دوران یہ کچھ اہم تاریخی فوٹوز ہیں۔ تو یہ کتاب اوراق حیات کے نام سے ابھی حال ہی میں چھپ چکی ہے۔ یہ بھی نار بکس سینٹر مدینہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور بک گیلری میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ میری یہ دیگر کتابیں کتب جو گیلری ہے پنجوٹیال میں، وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے یہ کتابیں، تمام کتابیں۔ اور باقی پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ سنگمیر ایک ایسی ادارہ ہے جو کہ بہت ساری مواد کو، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے نشر کیا ہے اور نشر کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے اپنے قلم کے بارے میں، میری کتابوں کے بارے میں۔ جہاں تک میری آواز، میرا قلم جن حضرات تک پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہیں اور اس کی طرف دیکھنے کا خواہش رکھتے ہیں، تو میرے ان سے گزارش ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور ان کتابوں سے وہ مواد جو آپ کو ثقافت کے حوالے سے، مقامی احوال کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ان کتابوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میری زندگی جب تک ہے میں اپنا قلم کا سہارا لیتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کی تعاون، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سب کو اس علمی سفر میں آگے بڑھنے، تعلیم کی طرف اور علم کی ان خزائن کی طرف رغبت کرنے کی ہماری نئے نسل کو توفیق دے دے۔ تو ان باتوں کے ساتھ
میں اپنے خیالات کو سمیٹ لیتا ہوں. بہت شکریہ.